محل میں شہزادے کی پیدائش پر ایک وسیع میدان میں شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بادشاہ نے شہزادے کی کئی سال کے بعد پیدا ہونے کے سلسلہ میں دعوت عام کا اہتمام کیا تھا۔ لوگ اس دعوت میں شریک ہونے کے لیے دور دور سے آتے تھے اور اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بادشاہ، ملکہ، محل کے محافظ، نوکر سب آنے والے مہمانوں کی خاطر توازی میں مصروف تھے کہ اچانک ایک فضا میں بجلی چمکی اور پورے ماحول پر ایک عجیب و غریب فضا پیدا ہو گئی۔ لوگ بے چینی محسوس کرنے لگے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یکدم موسم حبس میں بدل گیا ہے۔ لوگوں کا سانس بند ہو رہا تھا۔ وہ اس محل سے نکلنا چاہتے تھے۔ اس یکدم میں بہت سے لوگ نیچے گر گئے اور دوسروں کے پاؤں کے نیچے آ کر دم گھٹنے سے مرنے لگے۔ عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ سب کو اپنی اپنی فکر تھی۔ تھوڑی دیر میں محل کا وہ حصہ مکمل طور پر لوگوں سے خالی ہو چکا تھا اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ملکہ اور بادشاہ اپنے محافظوں کے ہمراہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ شہزادہ موجود نہیں ہے۔ اب تو سب پریشان ہو گئے تھے۔ محافظوں نے بادشاہ اور ملکہ کو ان کی خوابگاہ میں پہنچایا اور خود شہزادے کی تلاش میں نکل گئے، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود شہزادے کا کوئی سراغ نہ ملا۔ سب بے حد پریشان تھے کہ کیا کیا جائے۔ اچانک ایک بزرگ نے شہزادے کو تلاش کر کے لانے کی خوشخبری سنائی تو بادشاہ نے نہ صرف اس کا شکریہ ادا کیا بلکہ اس کو کچھ اشرفیاں بھی دیں۔ وہ محل سے نکل کر ایک سمت کو بڑھ گیا۔ اس کا رخ پہاڑی علاقے کی طرف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہاں کون رہتا ہے۔ وہ مسلسل کئی روز سے سفر کے بعد جب وہاں پہنچا تو اسے احساس ہوا کہ شہزادہ یہاں ہی موجود ہے اور اگر اسے جلدی اس کے چنگل سے آزاد نہ کرایا گیا تو وہ اسے آگے فروخت کر دیں گے۔ سب لوگ بہت پریشان تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ایسا کون ہے جو شہزادے کو اغوا کر کے لے جا سکتا ہے؟ سب بے حد پریشان اور رنجیدہ تھے۔ بادشاہ بھی یہ سن کر بہت حیران تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ تو وہ مسلسل کئی روز سے اس سفر کے دوران جب وہاں آ کر پہنچا تو اس نے گھوم پھر کر آخر ان لوگوں کا ٹھکانہ ڈھونڈ ہی لیا اور اس ٹھکانے کا اچھی طرح سے جائزہ لے لیا اور پھر خود خریدار بن کر ان کے ٹھکانے کے اندر داخل ہو گیا۔ اگرچہ اسے اندر جانے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا مگر اس کا ارادہ ٹھیک تھا۔ وہ جب اس جگہ پہنچا جہاں شہزادہ تھا تو اس نے اس شخص کو پہچان لیا جو کہ شہزادے کو اغوا کر کے لایا تھا۔ وہ بادشاہ کا خاص آدمی تھا۔ بادشاہ کو اس پر بڑا اعتماد تھا۔ اس نے اغوا کرنے والے سے بات کی اور مناسب قیمت دے کر شہزادے کو حاصل کر کے محل کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی رفتار معمول سے تیز تھی۔ وہ جلد از جلد بادشاہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ آخر وہ جب بادشاہ کے سامنے بیٹھا اسے تمام صورتحال بتا رہا تھا۔ بادشاہ نے جب اپنے خاص اعتماد والے آدمی کا نام سنا تو اسے بے حد دکھ ہوا اور وہ بہت ہی رنجیدہ ہو گیا کیونکہ وہ سب سے زیادہ اس آدمی پر اعتماد کرتا تھا کہ وہ اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گا، پر اس کو اس نے ہی ٹھیس پہنچائی تھی جس پر اس نے سب سے زیادہ اعتماد کیا تھا۔ اس نے ایک خاص دستہ اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ اس کے ساتھ زندہ نہ رہیں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اعتماد کو دھوکہ دینے والے زندہ نہ رہے اور یوں بادشاہ اور ملکہ خوشی خوشی رہنے لگے۔ پر بادشاہ کا ان سب پر سے اعتماد اٹھ گیا تھا کیونکہ وہ اس کا بہت ہی خاص بندہ تھا۔ اس کو اس کے دھوکہ دینے کی بہت ہی بری سزا ملی۔ بادشاہ کو تو اس کا بیٹا مل ہی گیا پر اس کو سزا بھرپور ملی اور وہ اس دنیا سے چل بسا۔ تو اسی لیے ہمیں کبھی بھی کسی کا اعتماد نہیں کھونا چاہیے۔ ہمیں صرف ایمانداری سے اپنا کام سر انجام دینا چاہیے۔ جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے بس اسی طریقے سے ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ ہم کو اور آپ سب کو ایمانداری سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بیل آئیکن کو بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔